السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، آج ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب کا موقع بخشا ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ گزشتہ سال ایک ادارے سے فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے دینی تعلیم کو مکمل کی ہے۔ جوائنٹ فیملی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، تو وہ کہتے تھے شیخ صاحب میرے جو بھائی ہیں وہ بات پہ تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے، بتقاضۂ بشریت تو مجھے بات پہ تانے دیتے ہیں، جی آپ نے دین پڑھا ہے، آپ ادارے کے فارغ ہیں، اور بہت زیادہ میری حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو اور اس سوال کے جواب میں پوری جامعیت کے ساتھ چند باتیں آپ کے پیش خدمت کر دی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹے آپ نے دین اللہ کے لیے پڑھا ہے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں اور اپنے عمل کو بڑھائیں اور اپنے مطالعہ کو جاری رکھیں، تو بتقاضۂ بشریت جو آپ سے کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی برکت سے، علم کی برکت سے اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کے بھائیوں کی وہ تان زنی کی بات ہے، تو آپ بنیادی طور پر 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ 3 طرح کے افراد ہیں، 3 طرح کے طبقے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے آپ کو خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ آپ الجھ جائیں گے، حوصلہ چھوڑ جائیں گے۔ 3 طرح کے افراد ہیں، اگر ان سے آپ کو خیر ملے تو یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، ادروائز آپ ان کو اگنور کریں، صبر کریں، اعراض کریں۔ سب سے پہلا طبقہ یہ وہ آپ کا قریبی خاندان ہے۔ خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں، نہ چاہتے بھی ان میں ایک حسد آ جاتا ہے۔ وہ جب اپنے خاندان کے کسی فرد کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی تان و تشنی کے ساتھ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں۔ گاہے وہ منافقت سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو ایسے بیمار لوگوں کی باتوں پہ آپ کو کڑنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا طبقہ آپ کے کلیگ حضرات، جن کے ساتھ آپ جاب کرتے ہیں، کسی کالج یا آپ سکول وغیرہ میں پڑھاتے ہیں، تو اگر تو آپ کو اچھا کلیگ ساتھی مل جائے جو آپ کی تعلیم پر اور آپ کے انداز تدریس پر خوش ہو، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وگرنہ جو ہمارا تجربہ ہے یا جو ہم نے دیکھا ہے اپنے یمین و یسار میں، اکثر کلیگ حضرات یہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، دوغلی پلیسی رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعراض کریں، صبر کریں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ان کی کسی منافقانہ چال کا جواب نہ دیں۔ اور تیسرا طبقہ، اس میں بھی آپ نے ہمت شکستہ نہیں ہونا۔ وہ تیسرا طبقہ تنظیمی ساتھی ہیں۔ جب انسان تنظیم میں جاتا ہے تو کئی افراد آپ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، کئی بڑے اچھے مزاج کے ہوتے ہیں جو آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور قدم بقدم آپ کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ تنظیمی زندگی میں بھی باصلاحیت انسان وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ ناحق اس پہ تبصرے کرتے ہیں، اس کے بارے میں منہ کھولتے ہیں۔ تو میں تو بیٹے آپ کے اس سوال کے جواب میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ ایک تو خاندان کے معاملے میں، دوسرا جہاں آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں، سکول، کالج، مدرسہ ہے وہاں، اور تیسری اگر کوئی آپ کی تنظیمی زندگی ہو تو جن لوگوں کے ساتھ انسان زیادہ رہتا ہے ان کو اتنی قدر نہیں ہوتی، ان کی نگاہوں میں وہ حیا نہیں ہوتا، وہ احترام نہیں ہوتا۔ اور شریعت کی روشنی میں ایسے لوگوں کو معاف کرنا، درگزری کرنا، ان کی زیادتیوں کے باوجود ان پہ خرچ کرنا اور ان سے درگزری کرتے ہوئے ان کو دعا دینا، یہ بہت بڑے تقوی کی نشانی ہے۔ تو آپ اپنے بھائیوں کے اس رویے سے پریشان نہ ہوں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ انشاءاللہ آج بھی جیت آپ کی ہے، کل بھی فتح آپ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین حنیف کی عزت اور عظمت کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔